کبھی غور کیا ہے کہ کیسے چند سادہ سے الفاظ صدیوں تک نسل در نسل انسانیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی دعا کی گہرائی میں اتریں گے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اور ان کی زندگیوں کو ایک سمت دیتی ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ کا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی عالمگیر التجا ہے جسے ہر روز کروڑوں لوگ دہراتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بظاہر سادہ سی دعا میں آخر کیا گہرائی چھپی ہے۔ اچھا، تو اس دعا کی طاقت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیں اسے دو حصوں میں توڑ کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خود اس درخواست پر بات کریں گے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہم کے لیے کیوں ہے، میں کے لیے کیوں نہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راہ دکھا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی ہمیں نقشہ تھما دے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ماہر گائیڈ کی طرح ہمارا ہاتھ تھام کر ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہمارا ساتھ دے اور ہمیں منزل تک پہنچائے۔ یہ ایک بہت گہرے فعال تعلق کی درخواست ہے۔ اور یہاں پر میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرنا کمال کا ہے۔ یہ اسلام کے اجتماعی یعنی کمیونٹی بیس تصور کو دکھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دعا سکھا رہی ہے کہ ہماری بہتری، ہماری کامیابی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ سفر اکیلے کا نہیں، ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے۔ چلیں آپ دعا کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سڑک یا گلی نہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے ایک پورے نظام، ایک وے آف لائف کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا اس استعارے کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ ہے الصراط، اس کا مطلب کوئی تنگ گلی نہیں، بلکہ ایک کھلی کشادہ شرح ہے، ایک ہائی وے سمجھ لیں۔ اور یہ راستہ صرف ہماری عبادتوں تک نہیں لیتا، نہیں، بلکہ یہ ہمارے اخلاق، ہمارے لین دین، ہمارے تعلقات، غرض زندگی کے ہر ایک پہلو کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ لفظ جڑتا ہے المستقیم، یعنی سیدھا۔ یہ اس راستے کی سب سے خاص بات ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی انتہا پسندی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے اور بالکل سیدھا ہماری منزل یعنی سچائی اور خدا کی خوشنودی تک لے جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اس دعا کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، ہماری رہنمائی کر اور سیدھے راستے پر۔ اب وقت ہے کہ ان دونوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھیں کہ یہ مل کر کیا پیغام بناتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں حصے ملتے ہیں تو یہ دعا صرف ذاتی ہدایت کی درخواست نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک پورے معاشرے کو بہتر بنانے کا عزم بن جاتی ہے۔ یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسی زندگی گزاریں جس کی بنیاد مقصد، سچائی اور ایمانداری پر ہو۔ اگر ہم اس پوری دعا کا نچوڑ نکالیں تو 3 بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، یہ ماننا کہ ہم کامل نہیں ہیں اور ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دوسری، یہ سمجھنا کہ یہ زندگی کا سفر اکیلے کا نہیں بلکہ سب کے ساتھ کا ہے۔ اور تیسری، ہمیشہ سچائی اور سیدھے راستے کی جستجو میں رہنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ چند الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ صدیوں سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں؟ شاید اس لیے کیونکہ یہ دعا انسان کی سب سے بنیادی اور سب سے گہری خواہش کو زبان دیتی ہے، اور وہ ہے مقصد اور صحیح سمت کی تلاش۔ تو آئیے ایک آخری بار ان الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اب اس ساری سمجھ بوجھ کے بعد یہ صرف ایک دعا نہیں لگتی ہے نا، یہ تو زندگی کا ایک منشور، ایک لاہے عمل لگتا ہے، ایک ایسی یاد دہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں اسے حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف اتنے راستے ہیں، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ایک سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ہماری زندگی کی سمت کا تعین کرتا ہے۔